بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق مثنیٰ کے اعراب کے حوالے سے ہے۔ مثنیٰ سٹارٹ میں مثنیٰ کا کل بھی ہم نے کہا کہ مثنیٰ تثنیہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو الف میں اور بے میں انہوں نے ہمیں مثالیں کچھ دی ہیں، ذرا ان کی طرف توجہ کر لیں۔ حضر الضیف، مہمان حاضر ہوا۔ حضر الضیفانی، دو مہمان حاضر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اکرمت الضیفہ، یہ جز بے میں نے پہلی مثال پڑھی ہے۔ اکرمت الضیفہ، میں نے مہمان کی عزت کی، اس کا اکرام کیا۔ اکرمت الضیفین، میں نے دو مہمانوں کی عزت کی، اس کا میں نے ان دو کا میں نے اکرام کیا۔ ذرا توجہ والی بات یہ الضیف، یہ واحد ہے اور اس کا تثنیہ ضیفان آتا ہے۔ کس حالت میں؟ جب حالت رفع ہو، اور ضیفین آتا ہے جب حالت نصبی ہو۔ تثنیہ اس کا ضیفان ہے رفع حالت میں، اور ضیفین آتا ہے نصبی حالت میں اور جری حالت میں۔ اب دیکھیں، سلمت علی الضیف، میں نے مہمان کو سلام کہا، مہمان پر سلام کہا۔ سلمت علی الضیفین، میں نے دو مہمانوں پر سلام کہا۔ یہ تثنیہ جو ہے اس کا رفع حالت میں اس کا جو اعراب آتا ہے وہ الف نون کے ساتھ آتا ہے، آخر میں الف نون کے ساتھ۔ نصبی اور جری حالت میں اس کا جو اعراب آئے گا وہ یا نون کے ساتھ آئے گا۔ ایک دفعہ ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ حضر فعل ماضی، الضیف فاعل مرفوع، رفع حالت یہ واحد کی۔ اب اس طرح الضیف کی نسبی حالت ہم اگر دیکھیں، واحد کی نسبی حالت کیا ہوگی؟ تو اکرمت الضیفہ، اور ضیف کی جری حالت میں ہم مثال بنائیں تو انہوں نے ہمیں نیچے دی ہے سلمت علی الضیف، ٹھیک ہے۔ واحد تینوں صورتوں میں بس اس کے آخر میں اعراب تبدیل ہوگا۔ اعراب دو طریقوں سے دیا جاتا ہے، یا تو زبر زیر پیش سے یا پھر حروف کی تبدیلی سے۔ مثنیٰ کا اعراب زبر زیر پیش سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا اعراب حروف کی تبدیلی سے دیا جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ ضیف کا جو مثنیٰ ہے، یعنی ضیف کا جو تثنیہ ہے، ضیفان آتا ہے۔ ضیفان اس کا تثنیہ اس وقت آئے گا جب اس کی حالت رفع ہوگی، جیسے حضر الضیفانی، یہاں پر حضر فعل ماضی اور ضیفان جو ہے یہ فاعل ہے۔ یہ فاعل کیونکہ مرفوع ہوتا ہے، اور تثنیہ کی جو رفع حالت آئے گی وہ الف اور نون کے ساتھ آئے گی۔ اب جیسے اکرمت الضیفین، ضیفین اکرمت میں نے اکرام کیا، یہاں الضیفین یہ نسبی حالت میں ہے، اس وجہ سے چونکہ یہ منصوب ہے۔ اکرمت الضیفین، میں نے دو مہمانوں کی عزت کی، ان کا اکرام کیا، تو یہاں نسبی حالت میں یہ یا نون کے ساتھ آیا۔ نیچے جری حالت سلمت علی الضیفین، جری حالت میں بھی اس کا اعراب یا نون کے ساتھ آیا۔ باقی اسی طرح ہی ساری مثالیں ہیں۔ اب نیچے وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قسم الف کی تمام مثالوں میں آخر کا لفظ واحد ہے، اور اس میں قسم بے کی تمام مثالوں میں آخر کا لفظ تثنیہ ہے، کیونکہ یہ سب دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں اور ان کے آخر میں الف و نون یا نون ہے۔ یہ تثنیہ کی علامتیں۔ اب آؤ ہم تمہیں تثنیہ کا اعراب بتائیں۔ اعراب تو تم سمجھتے ہی ہو، یعنی اسم معرب کے آخر کا حال، جیسے رفع نصب جر جسے رفع نصب جر کہا جاتا ہے۔ رفع کی علامت ضمہ، یہ تنوین اور پیش، اور نصب کی علامت زبر اور دو تنوین، جر کی علامت کسرہ اور دو تنوین۔ اچھا، پہلی قسم الف کی مثالوں پر غور کرو۔ پہلی تین مثالوں کے اندر تینوں اسم واحد مرفوع ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک فاعل ہے۔ دوسری تین مثالوں میں وہ منصوب ہیں کیونکہ وہ سب مفعول ہیں۔ تیسری تین مثالوں میں وہ سب مجرور ہیں کیونکہ وہ حرف جر کے بعد واقع ہوئے ہیں۔
یہ تمام باتیں ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھو کہ پہلی 3 مثالوں میں رفع کی علامت ضمہ یعنی پیش موجودہ، اور دوسری 3 مثالوں میں نصب، اور تیسری 3 مثالوں میں علامت جو ہے کسرہ، جو میں نے اختصار کے ساتھ شروع میں آپ کو سمجھایا اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے۔ کہتا اب اس کے بعد قسم بے کی مثالوں پر غور کرو۔ یہاں بھی پہلی 3 مثالوں کے اندر مثنیٰ کے تینوں الفاظ فاعل ہیں اور مرفوع ہیں، اور تم جانتے ہو کہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہی ہے مگر رفع کی علامت پیش یا موجود نہیں۔ اس طرح دوسری 3 مثالوں کے اندر وہ منصوب ہیں کیونکہ وہ تینوں مفعول ہیں مگر نصب کی علامت فتح تم نہیں دیکھتے۔ ایسے ہی آخری 3 مثالوں میں آپ دیکھیں کہ حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے وہ تینوں مجرور ہیں مگر جر کی علامت کسرہ یہاں بھی نہیں۔ تم کہو گے کہ پھر ان الفاظ کا مرفوع یا منصوب یا مجرور ہونا کیسے معلوم ہو؟ کہتا لیکن نہیں، تم غور کرو تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ غور سے دیکھو قسم بے کی پہلی 3 مثالوں میں جہاں وہ 3 الفاظ مرفوع ہیں، الف و نون پر ختم ہوتے ہیں، الف اور نون پر ختم ہوتے ہیں، اور دوسری 3 مثالوں میں وہ منصوب ہیں، وہ یا اور نون پر ختم ہو رہے ہیں، اور تیسری 3 مثالوں میں جو مجرور ہیں وہ بھی یا اور نون پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثنیٰ میں رفع کی علامت الف ہوتا ہے، نصب اور جر کی علامت یا ہوتی ہے۔ مگر یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ مثنیٰ میں یا سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور، یہ بات اصل جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مثنیٰ میں یا سے پہلے زبر ہوگا اور نون کو زیر ہوا کرتا ہے، نون کو زیر، یا سے پہلے زبر اور نون جو ہے اس کو زیر ہوگا۔ ضیفینی، ضیفینی، یا پہ ضیفینی۔ اسی طرح اور مثالیں بھی انہوں نے ہمیں دی ہیں، ان کو بھی ہم اسی طرح سمجھ لیں۔ اور ورنہ کہیں اگر یا سے پہلے تم نے زیر دے دیا، یا سے پہلے اگر تم نے زیر دے دیا تو نون کو زبر پڑھ دیا تو پھر وہ جمع مذکر سالم کے مشابہ ہو جائے گا، اور کہیں کہیں تو وہ جمع مذکر سالم ہی بن جائے گا، کیونکہ یا اور نون جمع مذکر سالم کی بھی تو علامت ہیں۔ یا نون جمع مذکر سالم کی بھی علامت ہیں، اسی طرح تثنیہ کی بھی علامت ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یا نون جب تثنیہ کے ساتھ آئیں گے تو اس میں یا پر زبر ہوگا، نون پر کسرہ ہوگا، یا سے جو قبل ہوگا اس پر زبر ہوگا اور نون پر جو ہے وہ کسرہ ہوگا۔ لیکن جب جمع مذکر سالم میں دیکھا جائے گا تو یا پر کسرہ ہوگا، یا سے پہلے حرف پر کسرہ ہوگا اور نون پر فتح ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی۔ قاعدہ نمبر 30 پہ ہمیں اختصار بتا رہا ہے، مثنیٰ کا اعراب رفع کی حالت میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، نصب و جر کی حالت میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثنیٰ میں یا سے پہلے زبر اور بعد کے نون کو زیر ہوا کرتا ہے۔ یہ 2 باتیں پورے درس کے نچوڑ سمجھ لیں۔ طالب علم کو یہاں نون کے نیچے زیر دیکھ کر مغالطہ ہو سکتا ہے، لہذا یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ نون کے نیچے زیر تو رفع، نصب اور جر تینوں حالت میں ہے، اس لیے یہ جر کی علامت نہیں ہے، بلکہ مثنیٰ کا نون مکسور ہے جسے ہر حال میں زیر ہی، جو ہر حال میں زیر ہی رہتا ہے۔ اب جیسے ضیفینی ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں نون کے نیچے تو کسرہ آ رہا ہے، اب نسبی حالت میں ضیفین نہ پڑھا جائے نہ۔ ہم مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ حرکات کے ساتھ نہیں آتا، حروف کے ساتھ آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور وہ حروف کیا آتے ہیں؟ رفعی حالت میں الف کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت میں یا کے ساتھ مثنیٰ کا اعراب لایا جاتا ہے۔ تمرین ہمارے سامنے ہے، ذیل کی عبارت میں مثنیٰ مرفوع منصوب مجرور کو پہچانو۔ یہ تمرینات خود حل کریں۔ نیچے عبارت میں مثنیٰ مرفوع اور منصوب اور مجرور کو پہچانو، اعراب بھی سب کا بتاؤ۔ اسی طرح نیچے لکھو اسماء کو تثنیہ سے بدل کر لکھو، پھر ان کے جملوں میں استعمال کرو۔ التلمیذ، التلمیذان، الساعتان، الدرسان۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نیچے جملوں میں تم اسم واحد کو مثنیٰ سے بدل کر لکھو، حدیقہ، حدیقتان۔ اسی طرح تمام بنت، بنتان۔ تمرین نمبر 5، القطار، السفینہ، الجندی، الحارس، الدجاجہ۔ اوپر لکھو اسماء کو مثنیٰ سے بدل کر، قطارتان، سفینتان۔ اسی طرح آپ یہ مثالیں یہ حل کریں۔ پھر ان جملوں میں اس طرح استعمال کرو کہ وہ ہر ایک کا فاعل ہو، مفعول ہو، مجرور ہو، انا کا اسم ہو، کانا کا اسم ہو۔ یہ انا، کانا،
مفعول، مجرور، فاعل، یہ تمام تعریفات اور یہ تمام طریقے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ترکیب کس طرح کرنی ہے یہ ذرا ایک دفعہ سمجھ لیں۔ یجر المحراث ثورانی، یجر المحراث ثورانی، یجر فعل مضارع مرفوع ضمہ کے ساتھ، یجر فعل مضارع مرفوع، المحراث مفعول به مقدم، المحراث مفعول به مقدم منصوب یعنی فتح کے ساتھ، ثورانی فاعل مرفوع الف کے ساتھ، کیونکہ ثوران مثنیٰ ہے، کس کا؟ ثور کا، بیل کو بولتے ہیں ثوران، ثور کا مثنیٰ ہے۔ اب ترکیب کا یجر فعل مضارع مرفوع، المحراث مفعول به مقدم، ثوران فاعل مرفوع، اور علامت رفع اس کی کیا ہے؟ الف کے ساتھ، الف نون کے ساتھ۔ اور محراث یہ اس کی علامت نصب کیا ہے کہ آخر میں سا پر نصب ہے، ٹھیک ہے۔ یجر المحراث الثورانی، ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، کہیں گے یجر فعل مضارع اپنے مفعول، المحراث مفعول به مقدم، الثوران فاعل مرفوع، یجر فعل مضارع اپنے مفعول اور اپنے فاعل، مفعول به مقدم اور اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اس طرح اشترى محمود کتابین، اشترى فعل ماضی، محمود فاعل مرفوع علامت رفعه الضم، کتابین یہ منصوب علامت نصبه یا، حرف یا یعنی اس کی نصب جو ہے وہ یا کے، علامت نصب اس کی کیا ہے؟ وہ یا کے ساتھ۔ ہم ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے اشترى فعل ماضی، محمود فاعل مرفوع، کتابین مفعول به منصوب، تو ترکیب کرتے ہم کہیں گے اشترى فعل ماضی اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جو انہوں نے ترکیب کی ہے وہ مکمل وہ بھی پڑھ لیں۔ اشترى فعل ماضی، محمود فاعل مرفوع ضمہ کے ساتھ، کتابین مفعول به منصوب یا کے ساتھ، اس لیے کہ کتابین تثنیہ ہے کس کا؟ کتاب کا۔ باقی یہ ترکیبیں فازت التلمیذان فی الامتحان، فاز فعل ماضی، التلمیذان فاعل مرفوع علامت رفعه الف، فی حرف جار، الامتحان مجرور بحرف الجر، في حرف الجر، الامتحان مجرور، حرف الجر والمجرور هما متعلق بفاز، بفعل فاز، یعنی فی الامتحان یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے فازہ کے ساتھ۔ فازہ فعل ماضی اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فازہ کو ہم کہیں گے فعل ماضی، التلمیذان فاعل مرفوع، اس کی علامت رفع کیا ہے؟ الف ہے۔ اس طرح قرأت من الکتاب صفحتین اور سلمت علی الضیفین، ان کی ترکیب کریں۔ اگلا درس ہمارا ہے جمع مذکر سالم کا اعراب۔ ان کی تعریفات ہم کل پڑھ چکے تھے، آج ہم ان کے اعراب کا ذکر کر رہے ہیں۔ مثنی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ان کے اعراب کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضر المسافر، مسافر واحد، حضر المسافرون، حضر، اب اس کی جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو نون کے ساتھ، نکرم المسافر، نکرم المسافرین، اور اس کی جمع مذکر سالم کی نسبی حالت نکرم المسافرین، میں غلط سے بول گیا، تثنیہ پڑ گیا، اس کو نہیں، نکرم المسافرین، اس کی نسبی حالت یا نون کے ساتھ اور جری حالت بھی نسلم علی المسافرین، نسبی جری حالت بھی یا نون کے ساتھ۔ فرق تھوڑا سمجھ لیں، مسافرون رفعی حالت اور جمع مذکر سالم کی جب نسبی حالت آئے گی یا نون کے ساتھ، تو یا سے پہلے زیر کا ہونا اور نون پر فتح کا ہونا ضروری ہے۔ تثنیہ میں یا سے پہلے زبر کا اور نون پر کسرہ کا ہونا، اور جری حالت کا بھی یہی حال ہے کہ یا سے پہلے زیر اور نون پر فتح جمع مذکر سالم کے اندر۔ یہ فرق ہے تثنیہ میں، مثنیٰ کے اعراب میں اور جمع مذکر سالم کے اعراب میں۔
जमा मुदक्कर सालिम का जो एराब आएगा, रफी हालत में मुसाफिरुन वाव नून के साथ, नस्बी और जर्री हालत में या नून के साथ। बाकी तफसील हम पढ़ लेते हैं। किस्म अलिफ की हर मिसाल में आखिर का लफ्ज इसम वाहिद है और मुदक्कर है। किस्म बे की मिसालों में आखिर के अल्फाज जमा मुदक्कर सालिम है, क्योंकि ये सब इसम मुदक्कर की जमा है और इनके आखिर में वाव और नून या और नून है। आओ अब हम जमा मुदक्कर सालिम का एराब मालूम करें। पहले तुम किस्म अलिफ की मिसालों को गौर से पढ़ो। पहली दो मिसालों में दोनों इसम मरफू हैं क्योंकि वो दोनों फाइल हैं, और दूसरी दोनों में मफूल होने की वजह से मंसूब, और आखिरी दो मिसालों में जर हरफ जर की वजह से मजरूर। इन तीनों किस्मों में रफा, नसब और जर अलामत जमा, फतह और कसरा मौजूद हैं। अब किस्म बे पर गौर करो, तीनों किस्मों को अलग अलग करके देखो। पहली दो मिसालों में जमा मुदक्कर सालिम मरफू है क्योंकि वो दोनों फाइल हैं, और दूसरी दो मिसालों में मफूल इसलिए कि मंसूब हैं। तीसरी दो मिसालों में हरफ जर के बाद हैं इसलिए मजरूर हैं। मगर इन तीनों किस्मों में रफा, नसब और जर की अलामतें जमा, फतह और कसरा मौजूद नहीं है। बल्कि फिर क्या तुम बता सकते हो कि इन तीनों किस्मों में रफा की अलामत क्या है और नसब की अलामत क्या है और जर की अलामत क्या है? अभी मुसन्ना की बहस में इसी किस्म का सवाल तुम्हारे सामने आ चुका, उसका जवाब तो तुम्हें याद ही होगा। बस अब यहां भी इस बात का समझना बहुत आसान है कि पहली किस्म में रफा की अलामत वाव, दूसरी किस्म में नसब की अलामत या और जर की अलामत भी या। मगर तुम जानते हो कि जमा मुदक्कर सालिम में या मा कबल मकसूर, यानी या से पहले कसरा होगा और नून मफ्तू होगा। या मा कबल मकसूर तुम समझे, यानी ऐसी या उससे पहले कसरा हो। और मुसन्ना में इसका उल्ट है कि या से पहले फतह होगा और नून मकसूर होगा, जैसे मुस्लिमीना। मुस्लिमीना ये जमा जमा मुदक्कर सालिम, और फिर मुस्लिमैनी ये मुसन्ना का सीगा हो गया। अब फर्क क्या होगा? मुस्लिमीना जमा का सीगा और मुस्लिमैनी तस्निया का सीगा। फर्क आप अब अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जमा में या से पहले कसरा होगी, नून मफ्तू होगा, और मुसन्ना में या से पहले फतह होगी और नून मकसूर होगा। इस फर्क को तुम जरूर याद रखना, तुलबा को अक्सर इसमें धोखा होता है और फिर वो जमा और मुसन्ना को मिला देते हैं। इसलिए मुसन्ना और जमा की सूरत और शक्ल सूरत और शक्ल नसब और जर में एक सी होती है। अब बाज़ औक़ात जब हम आगे चल के अरबी कुतुब, बड़ी कुतुब पढ़ेंगे तो उसमें एराब नहीं लगा होता, तो वो हमने इबारत के जरिए पहचानना है कि यहाँ माना जमा का बन रहा है या तस्निया का बन रहा है, और वो हमें ये अपना जो हमने कवायद पढ़े होंगे और इन कवायद का फहम ही हमें समझाएगा कि असल बात क्या है। कायदा नंबर 31, जमा मुदक्कर सालिम का एराब हालत रफा में वाव के साथ होता है और नसब और जर की हालत में इसका एराब या के साथ होता है। जमा मुदक्कर सालिम में या से पहले जेर और बाद के नून को जबर हुआ करता है। तमरीन है, ये तमारीन आपने हल करनी है। इसी तरह तमरीन नंबर 2 है, अस्मा की जमा मुदक्कर सालिम बनाओ फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करो। इसी तरह तमरीन नंबर 3 है, जमा मुदक्कर सालिम पहले बनानी है, मुअल्लिमुन अल मुअल्लिमु, यानी मुअल्लिमु की मुअल्लिमून रफी हालत और नस्बी और जरी हालत मुअल्लिमीन। ठीक हो गया? इसी तरह इनको इस तरह आपने हल करना है कि एक सूरत में ये जी इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि हर एक फाइल वाक़ हो, फिर मफूल वाक़ हो, मजरूर बरफ़ जर हो, इन्ना का इसम हो, काना का इसम हो। ये मिसालें आपने हल करनी है। उसके बाद तमरीन नंबर 4 है, जुमला फेलिया के दो जुमले ऐसे लिखो कि हर एक में फ़ाइल जमा मुदक्कर सालिम हो, फिर बाद औक़ात मफूल भी ही बने, मुब्तदा खबर भी बने, लईता का इसम भी बने, इस तरह असबह का इसम बने। अब तरकीब की तरफ तवज्जो कर लें, यफूजुर रिजालु अल आमिलून,
यफूजु फेल मुदारे, अर्रिजालु फाइल मरफू, अल आमिलून मरफू, अर्रिजालु आमिलून, आमिलून जो है ये रिजाल की सिफत है। अब सिफत के हवाले से हम पढ़ चुके हैं कि सिफत मौसूफ और सिफ्त का एराब जो है वो एक ही होता है। तो हम ये कहेंगे अर्रिजालु मौसूफ, अल आमिलून सिफत। अर्रिजाल भी रफ़ी हालत में है और आमिलून भी अपने वाव नून के साथ, अपनी वाव की अलामत जो है, इसका जो रफ़ी हालत है, आमिलून जमा मुदक्कर सालिम की रफ़ी हालत वो वाव के साथ आती है, तो वो वाव अलामत रफ़ा को जाहिर कर रहा है। तो हम ये तरकीब करते हुए कहेंगे यफूजु फेल मुदारे मरफू, अर्रिजाल मौसूफ, अल आमिलून सिफत। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये फाइल हुआ यफूजु फेल का, यफूजु फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। नुक्रिमुल मुसाफिर, नुक्रिमु ये फेल मुदारे और इसके अंदर नहनु ज़मीर फाइल, अल मुसाफिरीन मरफू, मरफू अल मुसाफिरीन मंसूब और मफूल भी होने की वजह से मंसूब है और इसकी नसब की अलामत या मा कबल मकसूर है। तो हम तरकीब करते हुए ये कहेंगे नुक्रिमु फेल मुदारे, नहनु ज़मीर फाइल, अल मुसाफिरीन मफऊल बिही मंसूब। नुक्रिमु फेल अपने फाइल और अपने मफऊल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। इस तरह आपने अफ्तर साइमून और कान लाइबून वाकिफीन की तरकीब करनी है। जमा मुअन्नस सालिम का एराब, फाज़त तिलमीज़ात, मदहतु तिलमीज़ाती, अथनैतु अला तिलमीज़ाती। अतिलमीज़ातु जो है जमा मुअन्नस सालिम है, ये रफ़ी हालत में ता पर रफ़ा के साथ, और इसी तरह मदहतु अतिलमीज़ाती और अथनैतु अला तिलमीज़ाती नस्बी और जर्री हालत में इसको इस तरह लिखा जाएगा। ऊपर की मिसालों में आखिरी कलिमात जमा मुअन्नस सालिम है, क्योंकि मुअन्नस की जमा है और इन सब के आखिर में अलिफ और ता जमा मुअन्नस सालिम की अलामत है। अलिफ और ता ये जमा मुअन्नस सालिम की अलामतें। आओ अब इनके एराब पर गौर कर लें। किस्म अलिफ की मिसालों में फाइल होने की वजह से तीनों मरफू हैं, और किस्म बे में मफूल होने की वजह से वो सब मंसूब है, और किस्म जीम में वो सब हरफ जर के बाद वाक़े इसलिए मजरूर है। मगर तुम देखोगे कि मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम की तरह इनका इराब अलिफ या वाव या के साथ नहीं, बल्कि पहली किस्म की मिसालों में रफ़ा की अलामत जमा मौजूद है, और इसी तरह किस्म जीम में भी जर की अलामत कसरा मौजूद है। हाँ अलबत्ता किस्म बा में नसब की अलामत फतह नहीं, बल्कि इसकी जगह भी कसरा ही है। इससे ये बात समझ में आती है कि जमा मुअन्नस सालिम में नसब की अलामत भी कसरा ही है, या यूं कहो कि नसब की हालत में कसरा ही फतह के कायम मुकाम होता है। कायदा हमारे सामने जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत रफा में जमा के साथ होता है, नसब और जर की हालत में कसरा के साथ आता है। नीचे के जुमलों में जमा मुअन्नस सालिम मरफू और मंसूब और मजरूर को पहचानो और एराब का सबब भी बताओ। ये तमारीन आ गई हैं, ये आपने हल करनी है। नीचे जुमलों में जमा मुअन्नस सालिम पर एराब लगाओ। जमा मुअन्नस सालिम के एराब में हमें यह समझ आई कि इसके आखिर में अलिफ ता आती है। अतिलमीज़ात, तिलमीज़ात रफ़ी हालत में आखिर में पेश आएगा, नस्बी और जर्री हालत में ता पर कसरा आएगा। आप ये देखें कि कसरा जो है जब अलामत जर होगी, इसम से पहले हरफ जर होगा तो इसम को मजरूर पढ़ा जाएगा। तो वो तो हमें समझ आ गई है कि हमने ता के नीचे हमने जेर लगा दी, तो हमें ये समझ आ गया कि ये हरफ जर की वजह से ये मजरूर है। बाकी रही बात ये कि जो मंसूब है उस पे हम जो कसरा पढ़ रहे हैं, तो उसकी हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास उसका जवाब ये है कि यहाँ पर नसब का इलाम जो जमा मुअन्नस सालिम पर नसब का जो एराब है वो कसरा के साथ आता है। तो आप या ये बात कह लें कि वो एराब कसरा के साथ ही आएगा, या फिर उस कसरा को हम नसब के कायम मुकाम कहेंगे कि यहाँ नसब की जगह जमा मुअन्नस सालिम के एराब में कसरा ही लाई जाती है। तमरीन 3, नीचे लिखो इस्मा की जमा मुअन्नस सालिम बनाए। अल हमामा बकरा दज्जाजा बिंत, ऊपर लिखो इस्मा की जमा मुअन्नस सालिम। तरकीब देख लें, तहलुबुल मरअतुल बकरा ती,
تحلب المرأة البقرة تحلب فعل مضارع مرفوع ضمہ کے ساتھ، المرأة فاعل مرفوع ضمہ کے ساتھ، البقرات مفعول به منصوب کسرہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اعراب ہم ترکیب کرتے ہوئے یہ اس طرح کہیں گے تحلب فعل مضارع، المرأة فاعل، البقرات مفعول به منصوب، تحلب فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ خلق اللہ الارض والسماوات، السماواتی یہ جمع مذکر جمع مؤنث سالم، اور خلق اللہ الارض والسماواتی یہاں پر ارض اور والسماوات، ارض یہ الارض یہ معطوف ہے، واو حرف عطف، اور السماواتی یہ معطوف، معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ الارض اور والسماواتی یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی بنے گا خلق، خلق فعل ماضی اپنے فاعل لفظ اللہ، اس کا فاعل کیا ہے؟ لفظ اللہ، خلق فعل ماضی اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح یلعب الاولاد بالکرات، اسماء الخمسہ ابن اخن حمن فو اور ذو کا اعراب، جاء ابوک، یحب الناس اباک، رضی الناس عن ابیک، ابوک اباک ابیک، ابن لفظ ہے، ابن لفظ ہے، اچھا رفی حالت میں واو کے ساتھ اس کا اعراب آئے گا اس صورت میں جب اس کی اضافت ہو یا متکلم کے غیر کی طرف، یعنی یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف، کسی اور ضمیر کی طرف اضافت ہو، جیسے یہاں کاف ضمیر کی طرف اضافت ہے تو اس صورت میں اس کا اعراب واو کے ساتھ، نسبی حالت میں الف کے ساتھ، اور جری حالت میں اس کا اعراب یا کے ساتھ آئے گا۔ اب مزید وضاحت کے ساتھ ہم نیچے پڑھ لیتے ہیں۔ کہتا اوپر کی مثالوں میں لفظ ابن اسم ہے اور ہر مثال میں ایک دوسرے کی طرف مضاف ہے، اس کے اعراب پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ مثنی اور جمع مذکر سالم کا کتنا اس کا اعراب بھی الف واو اور یا کے ساتھ آتا ہے، اور اس کی تفصیل معلوم کر لیں۔ قسم الف کی پہلی مثال ابو فاعل ہے، دوسری مثال میں مبتدا ہے، تیسری مثال میں کانا کا اسم ہے، اور تم جانتے ہو کہ فاعل اور مبتدا اور کانا کا اسم سب ہی مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے قسم الف کی تینوں مثالوں میں لفظ ابن مرفوع ہے، یعنی ابن ابو کا آیا، اور باقی جو تین مثالیں ہیں ابو کا عالم کبیر کانا ابو کا خطیبا، باقی دوسرے بے میں یحب الناس اباکا یکرم الناس اباکا ان اباکا رضی الناس عن ابیکا نعتمد علی ابیکا یشکر الناس لابیکا۔ کہتا ہے قسم الف میں تین صورتیں آئی ہیں تو تینوں صورتوں میں وہ کیونکہ اب جو ہے وہ مرفوع ہے تو اس کا مثالوں میں لفظ ابن جو ہے وہ مرفوع ہے۔ اس کے بعد قسم بے کی مثالیں پڑھو تو پہلی دو مثالوں میں تو وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور تیسری مثال میں انا کا اسم، اس لیے یہاں بھی منصوب ہے کیونکہ انا کا اسم منصوب ہی ہوا کرتا ہے، یہ ہم پیچھے وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تمام یعنی کہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کا عمل کیا ہے یہ ہم تفصیل سے درس پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تم قسم جیم کی مثالوں کو غور سے مثالوں پر غور کرو، یہاں ہر مثال میں لفظ ابن حرف جر کے بعد آئے، اس لیے کہ ان مثالوں میں وہ مجرور ہے۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد لفظ ابن کا اعراب معلوم کر لینا تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ پہلی قسم کی تینوں مثالوں میں جہاں لفظ ابن مرفوع ہے تو تم دیکھو گے کہ اس کے ساتھ واو لگا ہے، دوسری قسم میں جہاں ابن منصوب ہے اس کے ساتھ الف جڑا ہے، جہاں مجرور ہے تو وہاں یا لگی ہے۔ بس اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابن میں واو رفع کی علامت ہے، ابن میں الف نصب کی علامت ہے، اور یا جر کی علامت ہے۔ ابن ہی کی طرح اخن حمن فو اور ذو کا اعراب بھی سمجھیں۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو، حمن کہتے ہیں سسرالی رشتہ دار میں سے کسی کو حمن کہتے ہیں، اور فو جو ہے یہ منہ کو بولتے ہیں، اور ذو یہ صاحب کے معنی میں آتا ہے، اور ایک اور ہوتا ہے ہنن، اور ہنن جو ہے وہ شرمگاہ کو بولتے ہیں۔ رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پانچوں اسم اسماء الخمسہ کہلاتے ہیں۔ ایک ضروری بات بتانی رہ گئی،
اور وہ یہ کہ ان اسماء کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ اس وقت ہوگا جب یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ جس وقت یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب رفع نصب اور جر تینوں صورتوں میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. کیسے؟ جاء ابی، اکرمت ابی، سلمت علی ابی. اب یہاں نہیں کہیں گے جاء ابوج اکرمت ابیج سلمت علی ابیج، نہیں، اب بولنا ہی مشکل ہے، اب صحیح تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ابن اخن حمن اخو ذو ہنن، ان کا جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں گے تو تب ان کا اعراب کی صورتحال یہی ہوگی کہ رفیع حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت یا الف کے ساتھ اور جری حالت یا کے ساتھ. لیکن جب یا متکلم کی طرف یہ جو اسماء الخمسہ ہیں، جب یہ یا متکلم کی طرف یہ مضاف ہوں گے تو تب ان کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی ہوگا تینوں حالتوں میں، جہاں جیسے انہوں نے مثالیں دی، جاء ابی، اکرمت ابی، سلمت علی ابی. ان کو اسماء الخمسہ بھی کہتے ہیں. بعض نے ان میں ایک اسم کا اضافہ بھی کیا ہے، یہاں انہوں نے ابن اخن حمن فو زو یہ 5 دیے ہیں، اور جو چھٹا ہے بعض نے ان کا نام اسماء ستہ بھی رکھا ہے، اور اس میں بعض نحویوں نے پھر اس میں ہنن کو شامل کیا. اسماء الخمسہ یعنی ابن اخن حمن فو اور ذو کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. نیچے کے جملوں میں اسماء خمسہ مرفوع اور منصوب اور مجرور کو پہچانو. دیکھیں اس نے کچھ وضاحت کیا، لفظ حنون بالقصد حذف کر دیا گیا، اس لیے اسماء ستہ کی بجائے ہم نے اسماء الخمسہ لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خود ہی یہ حنون کو حذف کیا ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہاں اسماء خمسہ ستہ کی بجائے خمسہ لکھا ہے. جملہ فعلیہ 2 جملے ایسے لکھے ہر ایک میں ابن اور اخن فاعل ہو. تمرین نمبر 3 اسماء خمسہ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرو کہ ہر ایک مبتدا ہو. استعمال کرو کہ کبھی مفعول بنے، مجرور بنے، انا کا اسم ہو، کانا کا اسم ہو. اب ترکیب دیکھ لیں، جاء ابو سعید، جاء ابو سعید. اب یہاں آپ یہ دیکھ لیں، یہاں جو ہے اب جو ہے وہ اسم کی طرف، نام کی طرف مضاف ہے. جاء ابو سعید، اصبح محمود ذا مال. جاء فعل ماضی، ابو فاعل مرفوع واو کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہ مضاف ہے، اور سعید مضاف الیہ مجرور کسرہ کے ساتھ. آگے دوسری مثال، اصبح فعل ناقص ماضی، افعل اصبح فعل ناقص کیوں کہ کانا سارا اصبح امسا اضحى ظل باتا، یہ تمام جو ہے افعال ناقصہ ان کو کہتے ہیں. اصبح فعل ناقص ماضی، محمد اصبح کا اسم مرفوع ضمہ کے ساتھ، ذا اصبح کی خبر منصوب ذا الف کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہ مضاف ہے. مالن مضاف الیہ مجرور کسرہ کے ساتھ. اب ان الفاظ کی آپ نے ترکیب کرنی ہے، اور ہم الحمدللہ اس کتاب کو ہم نے مکمل کر لیا. ہم نے اس کتاب میں زیادہ جو زور دیا وہ قواعد کو سمجھنے پر زور دیا. باقی تمارین میں نے آپ پر چھوڑی ہیں تاکہ آپ تمارین خود کریں. تمرین کرنے سے، مشق کرنے سے انسان کو کسی قاعدے کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں تو کسی بھی زبان کے سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک آپ مشق نہیں کریں گے تب تک آپ کو وہ زبان نہیں آئے گی. ہم نے الحمدللہ قواعد صرف کے اصول بھی پڑھے ہیں اور نحو کے اصول بھی پڑھے ہیں، جو کہ اہم جو اصول تھے وہ دونوں ہم نے پڑھے ہیں. جو کتاب کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ تمرین الصرف، صرف کے اصول پڑھنے کے لیے، اور نحو کے اصول پڑھنے کے لیے ہم نے تمرین النحو کتاب کا آغاز کیا. اور اس کتاب سے ہم نے قواعد پڑھے، جس میں ہمیں پہلا حصہ ہی ہم نے پڑھا ہے
اور اس کے 2 حصے ہیں، لیکن ہم پہلے حصے پر ہی اکتفا کریں گے، اور جب ہم اس کے بعد اور کوئی کورس شروع کریں گے تو اس میں نحو کے مفصل مسائل بیان کریں گے، اور اسی طرح صرف کے بھی مفصل مسائل ہوں گے، احکامات ہوں گے کہ صرف کا علم کیا ہے، نحو کا علم کیا ہے۔ یہ 2 ہی علم ہیں جن کے ذریعے ہم عربی کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے دونوں کتابیں پڑھی اور کوشش یہ رہی کہ ہم ایک مرتبہ اختصاراً جو ہے ہم وہ قواعد اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ نحو اور صرف کے علم کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ دونوں کتابیں ہم نے ریکارڈ بھی کی ہیں۔ تمرین الصرف تو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہے مکمل، لیکن تمرین النحو کچھ مصروفیت کی وجہ سے اور اسی طرح کچھ لیپ ٹاپ بھی ساتھ نہیں دے رہا، اس کے کچھ خرابی کی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سک رہے۔ تو 5 لیکچر تمرین النحو کے اپلوڈ ہو چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہو جائیں گے۔ تو جو ساتھی ریگولر طور پہ ہمارے لیکچر میں شامل نہیں ہو سکے تو وہ اگر ہمارے ان لیکچر کی ریکارڈنگز اگر وہ سن لیں گے تو ان کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ محترم، بات اصل شوق کی ہے، جب انسان شوق کرتا ہے تو انسان آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ ہم نے اس کورس میں سیکھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا بہترین صلہ دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں بھلائیوں سے نوازے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خالق کائنات ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔